تقسیم ہندوستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کو جن معاملات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی بنیاد دراصل 19ویں صدی کے وسط میں رکھی گئی تھی۔ قدرت اللہ شہاب نے جموں و کشمیر کی داستان اور آزاد کشمیر میں ملازمت کے دوران اپنی ذاتی تجربات درج کیے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں شہاب نامہ باب نمبر 21 آزاد کشمیر۔ یہ باب 4 حصوں میں پیش کیا جائے گا۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس کے 4000 سال کے قصص و روایات کا کچھ حصہ راج ترنگنی کی کلاسیکی سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے برعکس تحریک آزادی جموں کشمیر کی داستان اگرچہ ظاہری طور پر 1925 سے شروع ہوتی ہے، مگر تاحال ادھوری ہے۔ اس کے باوجود تحریک آزادی کشمیر کی 60 سالہ داستان کئی لحاظ سے راج ترنگنی کے ہزاروں سالوں پر بھاری ہے۔ جدوجہد آزادی کی اس تحریک کے ایک ایک پہلو پر مستند اور مکمل راج ترنگنی تصنیف ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کا روگ نہیں، اس لیے اس باب میں اس ڈرامے کی چند چیدہ جھلکیاں ہی پیش کر سکوں گا۔ پہلا منظرنامہ 16 مارچ 1846 کے روز عہد نامہ امرتسر کے ذریعے انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر ایک ڈوگرا مسمی گلاب سنگھ کے ہاتھ 75 لاکھ نانک شاہی روپیہ کے عوض فروخت کر دی۔ ریاست کا رقبہ 84,471 مربع میل تھا۔ اس نرخ پر یہ سرزمین رشک فردوس بری تقریباً 155 روپے فی مربع میل یا موجودہ زمانے کے 1 پیسہ میں تقریباً 270 مربع گز پر اٹھی۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قیمت تقریباً 7 یا 7.25 روپے فی گز پڑی۔ دوسرا منظر گلاب سنگھ کا جانشین رنبیر سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا، البتہ اس نے اپنے ولی عہد پرتاپ سنگھ کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ اتالیق ضرور مقرر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت جلد چھٹی ہو گئی۔ پرتاپ سنگھ پڑھائی میں بے حد غبی اور کن ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اس کے مسلمان استاد نے اس کو ڈانٹا اور کہا، ابے لونڈے، محنت سے پڑھا کر، ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔ یہ بات مہاراجہ رنبیر سنگھ تک پہنچی تو وہ بہت بگڑا اور اس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ تیسرا منظر مہاراجہ پرتاپ سنگھ انتہائی کائیاں اور دیوانہ بکار خویش ہوشیار قسم کا انسان تھا۔ اسے افیون کھانے کی لت تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار آلود غنودگی کی کیفیت میں مبتلا رہتا۔ اس صورتحال کو ڈھال بنا کر وہ اپنی ذات پر ایک مصنوعی مخبوط الحواسی، بے بناوٹی اور کسی قدر احمقانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا، لیکن اس ملمہ کاری کے پیچھے وہ انتہائی چالاک،
ہوشیار اور دور رس سمجھ بوجھ کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات انتہائی استوار رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونگ رچا کر وہ ان کے خلاف ظلم و استبداد کے سارے قوانین کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہتا تھا، اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرا خاندانوں کو ریاست میں سیاہ و سفید کا مالک بنانے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ میں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بچشم خود دیکھا تھا۔ انگریز ریزیڈنٹ کی کرکٹ 11 کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک ٹیم کھڑی کر رکھی تھی۔ میرے والد مہاراجہ کی ٹیم میں شامل تھے۔ مہاراجہ بذات خود اس ٹیم کا کپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں اترا تو اس کا حلیہ بہروپیوں جیسا تھا۔ اس کے سر پر ایک سفید ٹوکرا نما ڈھیلی ڈھالی پگڑی تھی، جس کی پیشانی پر سامنے کی طرف اور دائیں بائیں ہیرے جواہرات سے جگمگ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کلگیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برنگ موتیوں کے بہت سے ہار، گھٹنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ، نیچے سفید پتلون اور سفید بوٹ۔ اس ہیئت قضائی کا ایک گول مٹول اور ٹھگنا سا شخص جب بیٹ گھماتا ہوا وکٹ کے سامنے آ کر ایستادہ ہو گیا تو ایسے نظر آتا کہ مکی ماؤس کا رنگین کارٹون کسی کتاب کے صفحے سے بھاگ کر امر سنگھ کلب سری نگر کے سبزہ زار میں آ کھڑا ہوا ہے۔ ریزیڈنٹ کی ٹیم کا بولر مہاراجہ کی جانب گیند اس قدر آہستگی سے لڑکاتا تھا جیسے 2 سال کے بچے کی طرف پیار سے پچکار کر لڈو پھینکا جاتا ہے۔ اس پر بھی مہاراجہ بار بار وکٹ آؤٹ ہوتا رہتا، لیکن امپائر بلند آواز سے نو بال کا اعلان کر کے شاہی سکور میں 1 رن کا اضافہ کر دیتا تھا۔ اگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا، لیکن مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے ذاتی اخراجات کی تفصیل بصیغہ راز رکھی جاتی۔ راج محل کے اخراجات کی ایک مد ٹٹی پن کہلاتی تھی۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجہ کو طہارت کرانے پر 3 ملازم مامور تھے۔ 2 ملازم 26 کی ململ کے ایک پورے تھان کو کھول کر اس کے دونوں سرے تھام کر ایک برآمدے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ درمیان میں ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارا لے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آسن جما کر جھک جاتے۔ تیسرا ملازم چاندی کی گڑوی سے صحیح موقع اور مقام پر پانی انڈیلتا، اور دوسرے دونوں ملازم آرا کشوں کی طرح ململ کا تھان آگے پیچھے کھینچ کر مہاراجہ کی صفائی کر دیتے۔ اس عمل کے بعد یہ پورا تھان ان تینوں ملازموں کو دان کر دیا جاتا۔ 26 کی ململ اس زمانے میں نہایت اعلیٰ اور مہنگے قسم کے کپڑوں میں شمار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ مہاراجہ کا ڈیوڑی وزیر کبھی کبھی اپنے آقا کے دودھ میں کچھ مقدار جمال گوٹا کی ملا دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے بار بار بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آتی۔ 26 کی ململ کا ایک تھان تو حسب دستور تینوں ملازموں میں تقسیم ہو جاتا، لیکن اس کے علاوہ سب تھان
دیوڑی وزیر کے حصے میں آتے۔ مہاراجا پرتاپ سنگھ بے اولاد تھا۔ اپنی جانشینی کے لیے اس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا منتخب کر کے متبنہ بنا رکھا تھا، لیکن ہری سنگھ کے باپ راجا امر سنگھ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے ریاست کے طول و عرض میں سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اس ساز باز میں راجا امر سنگھ کو حکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ حکیم نور دین مہاراجا رنبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی طبیب تھا۔ اس کے علاوہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دست راست بھی تھا۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ شہاب نامہ باب نمبر 21 حصہ دوئم سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔